بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر وائس کے معزز ناظرین حضرات السلام علیکم۔ میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ لوگوں کی عبرت کے لیے فوت شدہ مسلمانوں کی برائی بیان کرنے میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے۔ محدثین کرام نے مسلمانوں کو گناہوں سے ڈرانے کے لیے کتابوں میں مرے ہوئے کافروں کے علاوہ بد مذہبوں اور مسلمانوں کے عذابوں کے بھی تذکرے فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں 6 مرتبوں کے سنسنی خیز واقعات ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بقیع میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف اف، تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلاں کے پاس صدقہ وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے ایک چادر بطور خیانت بچا لی تھی، آخر ویسا ہی آگ کا کرتا اس کو پہنایا گیا ہے۔ نمبر 2، حافظ ابو خلال نے کتاب کرامات اولیاء میں اپنی سند سے روایت کی کہ مجھ سے عبداللہ بن ہاشم نے فرمایا، میں ایک میت کو نہلانے گیا، جب میں نے اس کے جسم سے کپڑا کھولا تو اس کی گردن پر سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سانپوں سے کہا کہ آپ کو اس پر مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں اس کو غسل دینا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو غسل دے دیں، پھر آپ اپنی جگہ واپس آ جائیے۔ تو وہ سانپ ہٹ کر ایک کونے میں ہو گئے، جب ہم غسل میت سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ یہ شخص بے دینی میں مشہور تھا۔ نمبر 3، حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا، جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں دیتا تھا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفا پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا، جس نے قبر کو بر رکھا تھا۔ اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس گمبھیر مسئلے کے حل کی خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتب ہوا کرتا تھا، یہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے، خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالیں گے تب بھی ہر جگہ یہی کچھ پائیں گے۔ بالآخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا۔ واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ نمبر 5، اسما آبادانی کہتے ہیں، میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا۔ گرجا میں ایک راہب کی خانگاہ تھی، اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا، میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک سفید پرندہ دیکھا، اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قے کی، اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا، وہ برابر قے کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے جوں ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر نگل گیا۔
کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ میرا یقین خدا پاک کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ پاک مار کر جلانے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک دن میں اس پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے کہ اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں۔ تو اس پرندے نے عربی میں کہا، میرے رب کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے، میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب قے میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ پاک کے سامنے میری روح حاضر ہوئی۔ اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ کہتے ہیں، ہم چند افراد سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ اتفاقاً چند روز تک اندھیرا چھایا رہا۔ جب روشنی ہوئی تو ایک بستی آ گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پینے کے لیے پانی کی تلاش میں روانہ ہوا تو بستی کے دروازے بند تھے۔ میں نے بہت آوازیں دی، کوئی جواب نہ آیا۔ اسی اثناء میں دو شاہ سوار یعنی دو گھوڑے سوار نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے عبداللہ، اس گلی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں پانی کا ایک حوض ملے گا، اس میں سے پانی پی لینا اور وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا۔ میں نے ان سے ان بند دروازوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں ہوائیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا، یہ وہ گھر ہے جن میں مردوں کی روحیں رہتی ہیں۔ پھر میں حوض پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پانی پر الٹا لٹکا ہوا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر پکارنے لگا، اے عبداللہ، مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے برتن لے کر ڈبویا تاکہ اسے پانی پلا سکوں، لیکن کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اسے لٹکے ہوئے آدمی سے کہا، اے بندہ خدا، تو نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ تجھے پانی پلاؤں لیکن میرا ہاتھ پکڑا گیا، تو مجھے اپنا واقعہ بتا۔ اس نے کہا، میں حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل ہوں جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا تھا۔